السلام علیکم، اب تک کی اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں روحیل انتخاب، اور اب شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز۔ جو اسمال اور میڈیم انڈسٹری ہے اس کے لیے جو بھی اضافی بجلی وہ استعمال کریں گے اس کو ہم اگلی 30 جون تک 50% کم ریٹ پہ بجلی دیں گے۔ ساری انڈسٹری اگلے 3 سال کے لیے 25% کم ریٹ پہ ہم ان کو اضافی بجلی دیں گے۔ وزیر اعظم عمران خان کا صنعتوں کے لیے بڑے پیکج کا اعلان۔ 1 نومبر سے اگلے سال جون تک چھوٹی صنعتوں کو اضافی بجلی آدھی قیمت پر میسر ہوگی۔ چھوٹی صنعتوں کے لیے پیک آورز بھی ختم۔ تمام صنعتوں کے لیے اگلے 3 سال تک اضافی بجلی پر 25% رعایت۔ ملک میں دوبارہ مکمل لاک ڈاؤن کا امکان مسترد۔ واضح کر دیا کہ ملک لاک ڈاؤن کا متحمل نہیں ہو سکتا، اب صنعتیں اور کاروبار بند نہیں کریں گے۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت قومی رابطہ کمیٹی کا اجلاس، وزرائے اعلیٰ بھی شریک۔ حکومت نے مشکل فیصلے کر کے معیشت کو استحکام دیا۔ پورا سال اسٹیٹ بینک سے 1 پیسہ بھی قرض نہیں لیا۔ 30 جون سے 1 نومبر تک پاکستان کے قرض میں کوئی اضافہ نہیں ہوا۔ مشیر خزانہ عبدالحفیظ شیخ کی بریفنگ۔ وزیر توانائی عمر ایوب بولے، ماضی کے معاہدوں کی وجہ سے 70% بجلی درآمدی تیل سے بنائی جاتی تھی، ہم نے 70% بجلی مقامی ذرائع سے بنانے کی منصوبہ بندی کر لی۔ پاکستان نے ٹیکسوں میں اضافے کا IMF کا مطالبہ مسترد کر دیا۔ وزارت خزانہ نے واضح کر دیا کہ کورونا کی وجہ سے عوام پر مزید بوجھ ڈالنا ممکن نہیں۔ چیئرمین FVR نے بھی IMF کی جانب سے دباؤ کی تصدیق کر دی۔ کہا، مشکلات کے باوجود پہلے 4 ماہ میں ٹیکس ریونیو میں اضافہ ہوا۔ کاروباری طبقے کو ریفنڈز ملنے سے کاروباری سرگرمیاں بحال ہوئیں۔ وزیر اعظم عمران خان کی انتخابی اصلاحات کے نفاذ کے لیے 3 ماہ کی ڈیڈ لائن۔ سینٹ انتخابات اوپن بیلٹ کے ذریعے کرانے کی بھی ہدایت۔ کابینہ اجلاس سے خطاب میں کہا، ایسا شاید پہلی بار ہو رہا ہے کہ حکومت میں رہ کر غیر جانبدار الیکشن چاہتے ہیں۔ ہمیں نتائج کا ڈر نہیں، انتخابی اصلاحات نظام کے لیے ضروری ہے۔ وزیر اعظم نے اجلاس میں گندم بحران، کورونا اور انتخابی اصلاحات پر توجہ مرکوز رکھی۔ اپوزیشن دشمن کے ہاتھوں میں کھیل رہی ہے، ریاست مخالف بیانیہ کا پوری قوت سے مقابلہ کریں گے۔ وزیر اطلاعات شبلی فراز کی کابینہ اجلاس کے بعد بریفنگ۔ کہا، نواز شریف کی اولاد اور اثاثے باہر ہیں، انہیں ملک میں انارکی سے کیا فرق پڑتا ہے۔ نون لیگ کی اکثریت ان کے موقف کی حمایت نہیں کرتی۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی باریاں ختم ہو گئیں۔ آٹا چینی بحران پر سندھ حکومت کا کردار شرمناک قرار۔ ذاتیات کا جو ایشو ہے عمران خان صاحب کا میرے ساتھ، اس ذاتیات کے ایشو میں انہوں نے جو ہندوستان کا جھنڈا اور مودی کی تصویریں لگائیں، یہ تو کسی صورت میں اس کو کسی طرح بھی جسٹیفائی نہیں کر سکتے۔ افسوس کی بات ہے۔ ہمیں غدار کہنے سے کوئی اور بات نہ ہو جائے۔ میں نے اسمبلی میں جو بھی کہا وہ حکومت سے متعلق تھا اور اپنے موقف پر آج بھی قائم ہوں۔ لیگی رہنما یا صادق کا موقف۔ الزام لگایا کہ عمران خان الیکشن میں میرے ہاتھوں 2 بار ہارنے کے بعد ذاتیات پر اتر آئے ہیں۔ میرے ساتھ ذاتی نعت کی وجہ سے لاہور میں مودی کی تصاویر اور بھارتی پرچم لگا دیے۔ حکمران وہ بات کریں جو ملک کی مفاد میں ہے۔ پارلیمنٹ اور وزیر اعظم ہاؤس پر حملے سے متعلق کیس میں وزیر اعظم عمران خان کی بریت کا تحریری فیصلہ جاری۔ اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی کے مطابق واقعے کا مقدمہ فوری درج نہ کرانے کی معقول وجہ ریکارڈ پر نہیں لائی گئی۔ مقدمے میں قاتل، اقدام قاتل، دہشت گردی یا دیگر جرائم کے ارتکاب کا الزام نہیں۔ پروسیکیوشن کے مطابق کیس سیاسی بنیاد پر بنایا گیا تھا۔ چیف جسٹس آف پاکستان عدلیہ کے وقار کے خاطر پارلیمنٹ حملہ کیس میں وزیر اعظم کی بریت کا نوٹس لیں۔ مسلم لیگ نون پنجاب کے صدر رانا ثناء اللہ کا مطالبہ۔ کہا، وزیر اعظم نے زبردستی خود کو بری کروایا۔
سیاسی بنیادوں پر بنائے گئے کیسز اداروں کو متنازع بنا رہے ہیں۔ شریف خاندان کے خلاف بھی تمام کیسز ختم کیے جائیں۔ مینار پاکستان پر ہونے والا جلسہ حکومت کے خلاف ریفرنڈم ثابت ہوگا۔ منشور کے مطابق گلگت صوبہ بھی بنوائیں گے، سہولتیں بھی دیں گے۔ مہنگائی کا مقابلہ کرنے کے لیے معاشی پالیسیز چاہیے جو صرف پیپلز پارٹی کے پاس ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا گلگت میں ویمن کنونشن سے خطاب، کہا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت آصف زرداری نے گلگت کے غریب لوگوں کی مدد کی۔ اپنے آئینی حقوق کے لیے گلگت بلتستان کے عوام پھر پیپلز پارٹی کا ساتھ دیں۔ الیکشن کمیشن وزیر اعظم کے دورہ گلگت بلتستان کا نوٹس کیوں نہیں لے رہا؟ وزیر اعظم اور علی امین گڈا پور الیکشن مہم چلا رہے ہیں لیکن کسی کو نظر نہیں آ رہے۔ جے یو آئی فے کے رہنما عبدالغفور خیدری برس پڑے، بولے جانتے ہیں بھارت ہمارا کھلا دشمن ہے لیکن پشاور میں پی ڈی ایم کا جلسہ ضرور ہوگا۔ جلسے میں دہشت گردی ہوئی تو ذمہ دار وزیر اعظم اور صوبائی حکومت ہوگی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سے معاون خصوصی برائے اطلاعات فردوس عاشق اوان کی ملاقات، عثمان بزدار کی ملک دشمنوں کو بھرپور انداز سے بے نقاب کرنے کی ہدایت، اداروں کو متنازع بنانے کی کوشش ملک کمزور کرنے کی سازش قرار۔ فردوس عاشق اوان نے کہا سیاسی یتیم پاکستان کے اداروں کے خلاف منظم مہم چلا رہے ہیں، قومی اداروں کے خلاف پروپیگنڈا ملک دشمن عناصر کا ایجنڈا ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب سے میری سبکدوشی پر سب سے زیادہ خوشی میجر گورا فاریہ بھارتی ایجنسی را اور مکس اچار پارٹی کو ہوئی ہے۔ فیاض الحسن کا بیان، کہا ملک دشمن ٹولے کی کرپشن لوٹ مار بے نقاب کرتا رہوں گا، وزیر اعظم عمران خان کا سپاہی ہوں، ہر ذمہ داری بھرپور طریقے سے نبھاؤں گا۔ فیاض الحسن چوہان کو وزیر کالونیز کے ساتھ وزیر جیل خانہ جات کا اضافی قلمدان بھی مل گیا۔ نیب نے کراچی میں قومی ادارہ برائے امراض قلب پر چھاپے سے متعلق خبروں کی تردید کر دی، کہا نیب کو غیر قانونی بھرتیوں، بھارتی تنخواہوں کے اجرا، بلا جواز سیٹلائٹ الاؤنسز، غیر قانونی ترقیاں اور غیر قانونی قرضوں کی فراہمی کی شکایت موصول ہوئی ہے۔ نیب کے مطابق این آئی سی بی ڈی کے 27 بینک اکاؤنٹس کا غلط استعمال ہوا۔ ملک میں کرونا کی دوسری لہر کے پیش قدمی جاری، 24 گھنٹوں میں مزید 14 افراد جاں بحق، 1167 نئے مریضوں کا اضافہ، ایکٹیو کیسز کی تعداد 13,965 تک جا پہنچی۔ سندھ یونیورسٹی کے سینئر پروفیسر ڈاکٹر امداد اسماعیل کرونا کی وجہ سے زندگی کی بازی ہار گئے۔ کرونا وائرس کا پھیلاؤ روکنے کے لیے قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کے دفاتر 3 دن کے لیے بند۔ مہنگائی کے مارے عوام کے لیے اکتوبر بڑا ستمگر رہا، مہنگائی میں 1.70% اضافہ، ادارہ شماریات کے مطابق پیاز 39%، ٹماٹر 48%، چکن 26% اور انڈے 24% مہنگے ہو گئے۔ چینی 4.5%، گندم 4% اور دالیں 2% تک مہنگی ہوئی ہیں۔ لاہور میں امپورٹڈ چینی 83.5 روپے فی کلو فروخت کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری۔ چند روز کی مندی کے بعد پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں تیزی، 1300 سے زائد پوائنٹ اضافے کے ساتھ 100 انڈیکس 40,480 کی سطح پر بند۔ امریکی ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر میں بہتری، انٹر بینک میں ڈالر 14 پیسے کمی سے 159 روپے 96 پیسے کا ہو گیا۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا فرنٹیئر ورکرز آرگنائزیشن ہیڈ کوارٹرز کا دورہ، FWO کے زیر انتظام منصوبوں پر اظہار اطمینان، میگا پروجیکٹس کے لیے ادارے کی صلاحیتوں میں بہتری کو سراہا، قومی اہمیت کے منصوبوں کو بروقت مکمل کرنے کی ہدایت، کہا قومی مفاد میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کو سپورٹ کرنا چاہیے، بہتر قومی مفاد میں نجی شعبے کی حوصلہ افزائی ضروری ہے۔
وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کا 50 کروڑ روپے مالیت کے رحمت العالمین وظائف کا اعلان. ہفتہ رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منانے کا بھی فیصلہ. عثمان بزدار نے کہا آزادی اظہار کی آڑ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی ناقابل برداشت ہے.